بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، آج کا ہمارا سبق نمبر 66 ہے، جس میں ہم مشق کرنے والے ہیں ان تمام صیغوں کے جو ہم نے پڑھے ہیں، یعنی ہم 2 3 صیغے لے کر بیٹھیں گے اور اس کی مشق اور پریکٹس کریں گے، اس جیسے جملے بناتے رہیں گے تاکہ ہمیں سبق یاد ہو جائے اور ریپیٹ ہونے کے بعد ازبر ہو جائے اور ہم بولنے لگیں۔ ہم نے 2 صیغے لیے ہیں جو کہ ابھی یہاں پر ڈیش ہے، یعنی یہاں پر ہم صیغے لگانے والے ہیں۔ جگہ میں نے اس لیے خالی چھوڑی ہے کہ آپ حضرات نے پریکٹس کی ہوگی تو آپ مجھے بتائیں گے اور آپ اس کو سوچیں کہ یہاں پر کون سا فعل مناسب ہے، کس فعل کو ہم رکھ سکتے ہیں۔ آپ یہاں پر 2 قسم کے فعل رکھ سکتے ہیں، ماضی کا بھی رکھ سکتے ہیں، ماضی کا یعنی وہ کام ہو چکا، تو اس کے لیے کوئی بھی آپ فعل لے سکتے ہیں، اور مضارع کا بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو ماضی اور مضارع دونوں کی پریکٹس ساتھ ساتھ ہو رہی ہے، ذرا آپ اس چیز میں غور اور فکر کریں گے تاکہ ہمیں یاد ہو سکے کس طرح ہم نے عربی بولنی ہے۔ یہاں پر الطالب، طالب کا ترجمہ آپ کو پتہ ہے، طالب ہے، الکتاب، طالب اور کتاب۔ طالب کیا کرتا ہے کتاب کے ساتھ؟ طالب علم کتاب کو دیکھتا ہے یا پڑھتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ دیکھتا رہتا ہے یا پڑھتا ہے؟ اب آپ کہیں گے کہ طالب علم کتاب کو پڑھتا ہے۔ اب پڑھنے کے لیے عربی میں کون سا فعل استعمال ہوتا ہے؟ ہم نے کچھ پڑھا تھا، کیا پڑھا تھا؟ قرأ، قرأ، اور اس کا مضارع کیا آتا ہے؟ شروع میں یا لگا دیں، بس یہ مضارع کا صیغہ بن گیا، یہ ماضی کا بن گیا، یہ مضارع کا بن گیا۔ تو بہت آسان ہے۔ الطالب چونکہ مذکر ہے تو یہ بھی مذکر ہے، قرأ، ہم یہاں پر لگا دیتے ہیں قرأ۔ الطالب قرأ الکتاب، طالب علم نے کتاب کو پڑھا۔ قرأ فعل ماضی ہے، پڑھا، پڑھ چکا، پڑھ لیا۔ الطالب قرأ الکتاب، طالب علم نے کتاب کو پڑھ لیا۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہم کو آ چکا۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح بنائیں کہ طالب علم کتاب کو پڑھ رہا ہے یا بعد میں پڑھے گا، تو ہم مضارع کی طرف آئیں گے اس صورت میں۔ تو ہم قرأ کی جگہ یہاں پر یا لگا دیں گے شروع میں، یقرأ، تو اس کا ترجمہ ہوا کہ طالب علم کتاب کو پڑھ رہا ہے یا پڑھے گا۔ کتنی آسانی سے ہم نے سیکھا کہ قرأ فعل ماضی ہے، کام ہو چکا، پڑھائی ہو چکی، یقرأ ہو رہی ہے یا ہوگی۔ اسی طرح الطالبۃ مؤنث ہے، تو ہم نے کہا تھا واحدہ مؤنثہ غائبہ کے لیے کون سا صیغہ آتا ہے؟ صیغہ تو یہی ہے، لازمی بات ہے، لیکن کچھ فرق کے ساتھ۔ علامت کیا تھی؟ مؤنث کے لیے ایک علامت میں نے بتائی تھی، وہ تھی تا ساکنہ، ایسی تا جو ساکنہ ہو، اس پر سکون ہو۔ قرأت، الطالبۃ قرأت، الطالب قرأ، الطالبۃ قرأت، طالبہ نے پڑھا الکتابہ کتاب کو۔ تو ہم فرق سمجھ لیں قرأت میں اور یقرأ میں۔ اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ ماضی کا معنی نہ ہو، مضارع کا معنی ہو، تو مضارع میں ہم کیا یقرأ لگائیں گے؟ نہیں، ہم نے کہا تھا یا علامت ہے واحد مذکر غائب کی، مضارع میں واحد مذکر غائب کی۔ ہم اگر یہاں پر یقرأ لگا دیں تو یہ صحیح نہیں، کیونکہ یقرأ مذکر کے لیے آتا ہے، مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ مؤنث غائب کے لیے ہم نے پڑھا تھا کہ ہم شروع میں تا لگائیں گے، تقرأ، ٹھیک ہے، مذکر میں یقرأ اور مؤنث میں تقرأ۔ الطالبۃ تقرأ الکتاب، طالبہ کتاب کو پڑھ رہی ہے یا پڑھے گی۔ آپ ان مثالوں کو بخوبی سمجھ چکے ہوں گے۔ ہم نے یہاں پر خالی جگہ چھوڑی تھی
جس میں ہم نے قرأ کو بھی فٹ کیا کہ ماضی میں کتاب پڑھ چکا، اور یقرؤ کو بھی، تاکہ کیونکہ یقرؤ مذکر کے لیے بنا ہے کہ وہ پڑھ رہا ہے یا پڑھے گا۔ اسی طرح مؤنث کے لیے ہم نے ماضی میں قرأت، وہ پڑھ چکی ہے کتاب کو، اب ہم کہنا چاہتے ہیں کہ وہ پڑھ رہی ہے یا پڑھے گی، تو ہم نے تقرؤ کو لگا دیا۔ ایک اور مثال بناتے ہیں تاکہ ہمیں یہ چیزیں یاد ہو جائیں۔ اب یہاں پر ہم نے 2 جملے بنائے ہیں جس میں ہم نے خالی جگہ چھوڑ دی ہے۔ احمد ڈیش الحصان، فاطمہ ڈیش الطعام۔ تو اگر ہم یہاں پر ماضی اور مضارع کو لگانا چاہتے ہیں، پہلے معنی سمجھ لیں۔ الحصان کہتے ہیں گھوڑے کو، الحصان کیا ترجمہ ہے؟ گھوڑا۔ اب احمد گھوڑے کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ احمد گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، گھوڑے پر احمد سوار ہوتا ہے۔ تو سوار ہونے کے لیے ہمارے پاس عربی میں ہے رکیبہ، رکیبہ، اور اس کا مضارع ہے یرکبو، صرف شروع میں یا لگا دیں، یرکبو، ٹھیک ہے، یہ ہم نے دیکھ لیا۔ اور فاطمہ الطعام، اب فاطمہ کھانے کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ تو ہم نے کہا کہ فاطمہ کھانے کو پکاتی ہے، بناتی ہے۔ تو ہم بنانے کے لیے ہمارے پاس عربی میں ایک فعل ہے جسے ہم کہتے ہیں طبخ، طبخ ماضی ہے، اور یطبخ یہ کیا ہے؟ مضارع ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی مذکر کا صیغہ ہے اور یہ بھی مذکر کا صیغہ ہے۔ ہمیں مؤنث کے لیے چاہیے، فاطمہ کے لیے، تو ہم ان دونوں کو ابھی مؤنث کا صیغہ بنا دیتے ہیں۔ نمبر 1 طبخت، دیکھو ہم شروع آخر میں کیا لے کر آئے؟ تائے ساکنہ۔ اسی طرح یطبخ مضارع ہے، تو ہم اس کو مؤنث کے لیے کہ لڑکی بنا رہی ہے، تو ہم اس کو شروع میں تا لگائیں گے، تا، جس طرح ہم نے پچھلی مثال میں تقرؤ کو بنایا تھا، تطبخ، ٹھیک ہے۔ تو طبخ اگر کوئی آدمی بناتا، یعنی کہ احمد، احمد طبخ الطعام، احمد نے کھانا بنا دیا، یا ہم کہتے یطبخ الطعام، احمد بنا رہا ہے یا بنائے گا کھانا۔ تو یہ تو جائز تھا، ان کے لیے صحیح تھا، کیونکہ احمد مذکر ہے اور طبخ یطبخ بھی مذکر ہے، لیکن فاطمہ چونکہ مؤنث ہے، اسی لیے ہم نے طبخت اور تطبخ کو بنایا۔ تو ہم دونوں کو یہاں رکھ سکتے ہیں۔ طبخت اگر ہمیں ماضی والا معنی چاہیے تو فاطمہ طبخت الطعام، فاطمہ نے کھانا بنایا، ماضی میں بن چکا۔ اور اگر ہم کہیں وہ بنا رہی ہے، فاطمہ تطبخ الطعام، وہ کھانا بنا رہی ہے۔ اچھا، اوپر کی مثالوں میں ہم نے رکیبہ اور یرکبو پڑھا ہے، کوئی بھی لگا دو کیونکہ وہ دونوں مذکر کے ہی ہیں۔ احمد رکیبہ الحصان، احمد گھوڑے پر سوار ہوا، اور وہ سوار ہو رہا ہے یا ہوگا، تو ہم یرکبو یا کو لگائیں گے، اور یا علامت ہے کس چیز کی؟ واحد مذکر غائب کی۔ تو اسی طرح وہ تمام صیغے ہم نے جو پڑھے ہیں 12 اور 12 24، 12 ماضی کے پڑھے تھے اور 12 مضارع کے پڑھے تھے، تو ان تمام کو آپ یہاں پر کنورٹ کر سکتے ہیں۔ کس طرح؟ احمد و سعید، احمد اور سعید جو ہے، اب یہ تثنیہ کا چاہیے تو ہم اس کو تثنیہ کر دیں، یرکبانی، احمد و سعید یرکبان الحصان، احمد اور سعید گھوڑے پر سوار ہو رہے ہیں یا ہوں گے۔ ہاں اگر ماضی چاہیے تو احمد و سعید رکیبا، رکیبہ کو، اس رکیبہ کو آپ الف لگا دیں گے، تثنیہ بن جائے گا۔ آپ نے جمع بنانا ہے تو وہی آپ نے یاد کیے ہوئے ہیں، وہاں پر آپ اس کو رکیبو، سب سوار ہو گئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں مضارع والا بنے تو آپ بنا سکتے ہیں یرکبون، دیکھو واو اور نون آ جائے گا۔ اسی طرح مؤنث کے ساتھ بھی ہوگا۔ تو لہٰذا جو ہم نے پیچھے 5-6 لیکچرز بنائے ہیں 61 62 63 64، اس کو تسلی کے ساتھ بار بار سنیں تاکہ وہاں کے جو صیغے وہ ہمیں یاد ہو جائیں اور یہاں پر ہمیں جملہ بنانا آسان ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔